بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب ہمارے ساتھ تعلقات کی بحالی چاہتا ہے۔ ایران G7 ممالک کا روس سے سونے کی برآمدات پر پابندی کا فیصلہ۔ سری لنکا میں ایک بار پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ عوام سکتے میں۔ روس کا ایٹمی ہتھیار بیلاروس بھیجنے کا اعلان۔ 17 جولائی کو خون خرابہ ہوگا، شیخ رشید احمد۔ سرحد عبور کرنے کے دوران بگدڑ 30 افراد کچل کر مارے گئے۔ تازہ جھڑپ میں 7 تخریب کار ہلاک، 2 جوان شہید۔ فوج میں ریٹائرڈ افسران کو تنہا کیوں نہیں چھوڑا جاتا؟ جلد کو پھر سے جوان رکھنے کا سائنسی طریقہ دریافت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب ان کے ساتھ سفارتی مذاکرات کی بحالی کا خواہش مند ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے وژن 2030 کے تحت تنازعات کو حل کرنے کے لیے، تناؤ کے خاتمے اور تعلقات کی بحالی کے لیے بیک ڈور مذاکرات کے 5 دور ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک کی جانب سے سفارتی تعلقات کی بحالی کو وقت کی ضرورت قرار دیا جا رہا ہے، اور حال ہی میں عراقی وزیر اعظم نے تہران میں اپنے ہم منصب سے ملاقات کے موقع پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی پر بھی زور دیا تھا، جس کے بعد ایران نے اپنے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب ہمارے ساتھ سفارتی مذاکرات کی بحالی کا خواہش مند ہے اور ہم اسے خوش آمدید کہیں گے۔ سعودی عرب میں سفارتخانہ کھولنے کو بھی تیار ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات 2016 میں اس وقت منقطع ہو گئے تھے جب ریاض میں شیعہ عالم دین کا سر قلم کیے جانے کے رد عمل میں ایران میں سعودی سفارتخانے پر حملہ کیا گیا تھا۔ G7 ممالک نے روس سے سونے کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں سونے کی تمام برآمدات میں روس کا حصہ تقریباً 5% تھا، اور روس کی پیداوار کا 90% G7 ممالک کو برآمد کیا جاتا ہے۔ پابندی کا مقصد روسی صدر پوٹن کو جنگ کے خاتمے پر آمادہ کرنا ہے۔ یوکرین روس جنگ 5ویں ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس دوران دنیا بھر کو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے لے کر خوراک کے بحران اور توانائی کی قلت تک کئی بحرانوں کا سامنا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے مطابق اس اقدام کے بعد یوکرین پر فوجی حملہ کرنے والا روس اقتصادی طور پر اور بھی تنہا رہ جائے گا۔ سری لنکا کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی ہیں۔ 15% اضافے کے ساتھ ڈیزل کی قیمت $460 یا $1.27 فی لیٹر، جبکہ پیٹرول کی قیمت 22% اضافہ ہوا ہے اور اس کی نئی قیمت $550 یا $1.52 ہے۔ حکومت نے صارفین سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پمپ اسٹیشنوں کے باہر لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے سے گریز کریں۔ سری لنکن عوام اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافے سے بھی پریشان ہیں۔ سری لنکن شہریوں کو اپنی تاریخ کے سب سے بڑے معاشی چیلنج کا سامنا ہے۔ امریکہ نے سری لنکن شہریوں کی مدد کے لیے $158.75 ملین کی نئی مالی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے 2 کروڑ 20 لاکھ آبادی والے جزیرہ نما ملک کے کمزور طبقے کے لیے $47 ملین کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 1.7 ملین شہریوں کے لیے زندگی بچانے والی امداد کی ضرورت ہے۔ شدید قلت اور اشیاء خورد و نوش کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے ہر 5 میں سے 4 افراد نے اپنے کھانے میں کمی کر دی ہے۔ ہنگامہ آرائی سے بچنے کے لیے حکومت نے پیٹرول پمپس پر فوج تعینات کر رکھی ہے۔ ملک میں پیٹرول کی کمی کی وجہ سے ہسپتالوں کے عملے کی حاضری میں بھی کمی کی رپورٹ ہوئی ہے۔
سری لنکن وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ہماری معیشت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ سری لنکا کی حکومت $51 بلین کا غیر ملکی قرض دینے سے بھی قاصر ہے۔ روس نے یوکرین پر حملوں کو مزید تیز کرنے کے لیے نیٹو کی پروازوں کا بہانہ بناتے ہوئے ایٹمی صلاحیتوں کے حامل میزائل بیلاروس بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان صدر پیوٹن نے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر کے روس کے دوران ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں کیا۔ اس سے پہلے بیلاروس کے صدر الیگزینڈر نے پڑوسی ممالک اور یورپی یونین کے ارکان پولینڈ پر سنگین الزامات بھی عائد کیے تھے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ اگر دھاندلی ہوتی رہی تو پاکستان میں انارکی پھیلے گی اور 17 جولائی کو بھی اگر پنجاب کے ضمنی الیکشن میں ایسا ہوا تو خون خرابہ ہوگا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ لاہور اور فیصل آباد کے ضمنی انتخاب میں بہتر انتظامات ہونے چاہیے کیونکہ کل بھی سندھ میں انتخابات کے دوران 2 افراد انتقال کر گئے تھے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ایم کیو ایم نے کہا کہ پرسوں سندھ کے انتخابات میں بیل باکسوں کو اٹھا کر لے گئے جبکہ نواب شاہ میں پریزائڈنگ آفیسر کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ عالمی سازش سے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا لیکن وزیر اعظم عمران خان کی سیاست عدم اعتماد تحریک اور سازش سے بڑی ہے۔ اس وقت 13 رکنی سازشی اتحاد حکومت میں ہے۔ اسپین میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران بغدن مچ گئی اور 30 تارکین وطن کچل کر مارے گئے۔ مراکش اور اسپین کو جدا کرنے والے شہر ملیلا کی سرحد پر 2500 سے زائد افریقی تارکین وطن لوہے کی باڑ پر چڑھنے کی کوشش میں گر گئے۔ اس دوران بغدن مچ گئی اور 30 افراد کچلے گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ سینکڑوں تارکین وطن سرحدی باڑ کے پاس زمین پر نیم مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ قریب ہی مراکش کی سیکیورٹی فورسز کے اہلکار کھڑے ہیں۔ تمام تارکین وطن مدد ملنے تک گھنٹوں زمین پر نیم مردہ حالت میں پڑے رہے جن میں سے اکثر موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اسپین کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر سرحد پر ہونے والی ہر چیز کا ذمہ دار کوئی ہے تو یہ مافیاز ہیں جو انسانوں کی غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرانے کے کام میں ملوث ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور تخریب کاروں کے درمیان جھڑپ میں 7 تخریب کار مارے گئے۔ تخریب کاروں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان بھی شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان کلی میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 7 تخریب کار مارے گئے۔ یہ تمام سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں میں ملوث تھے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ تخریب کاروں سے فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 2 جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے ایک بار کسی صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ فوج ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے یہاں تک کہ اگر میں یونیفارم میں نہ ہوا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تب بھی یہ آرمی میرے ساتھ ہوگی۔ اس بات کے کچھ سال بعد بہت سے صحافی خصوصی عدالت کے باہر جنرل پرویز مشرف کی آمد کے منتظر تھے۔ ان کی خصوصی عدالت میں پیشی تھی اور ان پر غداری کے مقدمے میں فرد جرم عائد ہونا تھی۔ ان دنوں ہر سماعت کے بعد یہی افواہ اڑتی تھی کہ وہ آج نہیں آئیں گے یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ اس دن عدالت کی کارروائی شروع ہو چکی تھی مگر سابق صدر جنرل پرویز مشرف نہیں پہنچے تھے۔ ان کی ٹیم کو کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف سپہر لازمی عدالت پہنچیں۔ اس روز ان کے فارم ہاؤس سے عدالت تک آنے والے راستے پر 1000 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ عدالت کے باہر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تھی۔ اسی دوران چک شہزاد میں موجود میڈیا ٹیم نے اطلاع دی کہ جنرل پرویز مشرف کا قافلہ ان کے فارم ہاؤس سے نکل کر عدالت کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ پھر خبر ملی کہ جنرل پرویز مشرف کا قافلہ عدالت کی بجائے اسلام آباد سے راولپنڈی جانے والی ایکسپریس وے پر چل پڑا ہے۔ آخر کار انہیں راولپنڈی کے فوجی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا جہاں فوج نے خود سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ بعد میں جنرل رحیل شریف نے بھی جنرل پرویز مشرف کو ملک سے باہر بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا۔
فوج کا بطور ادارہ جنرل پرویز مشرف کا ساتھ دینے کا یہ کردار بعد میں جنرل قمر جاوید باجوہ کے چیف بننے پر بھی جاری رہا، یہاں تک کہ فوج کی جانب سے سخت بیان تب سامنے آیا جب خصوصی عدالت نے جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں سزا سنائی۔ بعد میں لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کے قیام کو ہی غیر آئینی قرار دے کر یہ فیصلہ معطل کر دیا تھا۔ اب ایک بار پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ دبئی پہنچے اور انہوں نے جنرل پرویز مشرف کی عیادت کی۔ اس ملاقات میں ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھی موجود تھی جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کا چیک اپ کیا۔ اس ملاقات کو ان کی وطن واپسی کی ایک کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس عیادت کو ایک ایسا پیغام قرار دیا جا رہا ہے جو واضح کرے کہ فوج اور فوجی قیادت سابق فوجی صدر کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوسری جانب نواز شریف نے بھی ایک بیان میں جنرل پرویز مشرف کی واپسی پر انہیں تعاون فراہم کرنے کا کہا۔ جنرل پرویز مشرف کے اہل خانہ نے فی الحال ان کی واپسی کو مشکل قرار دیا ہے۔ فوج میں دوستوں، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افراد کے درمیان مضبوط رشتے کی بنیاد جذبہ یگانگت اور باہمی رفاقت ہے۔ فوج میں کمیشن حاصل کرتے وقت ایک آفیسر جو حلف اٹھاتا ہے اس کی کوئی مدت میعاد نہیں ہوتی۔ اسی لیے جنرل قمر جاوید باجوہ کو جنرل پرویز مشرف سے ملنا، ان کی عیادت کرنا فوج کے اندر ایک بہت مثبت پیغام ہے۔ اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو فوج میں نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، چاہے موجودہ فوجی قیادت نے ان کے زیر کمان سرو کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ یاد رہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت بریگیڈیئر کے رینک میں سروس میں تھے جب فوجی صدر پرویز مشرف نے بطور آرمی چیف عہدہ چھوڑا تھا۔ سیاسی طور پر مسلم لیگ نون اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے خود نواز شریف کی واپسی کی راہ ہموار کر رہی ہے، جبکہ امکان ہے کہ پیپلز پارٹی بھی جنرل پرویز مشرف کی واپسی کے فوجی قیادت کے فیصلے کی حمایت کرے گی تاکہ آصف علی زرداری سے متعلق کچھ ریلیف مل سکے۔ فوج میں روایت ہے کہ نہ صرف اپنے حاضر سروس بلکہ ریٹائرڈ افسران کے ساتھ تعلق قائم رکھا جاتا ہے اور انہیں تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ فوج یہ سمجھتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف بننے والے مقدمات سیاسی نوعیت کے تھے اور وہ نہیں بننے چاہیے تھے۔ اب تک دوستو صرف سکندر مرزا وہ واحد فوجی تھے جن کی میت پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ایسی کوئی مثال نہیں کہ آئین کی پاسداری نہ کرنے والے فوجی سربراہ کو پروٹوکول نہ دیا گیا ہو۔ جنرل ضیاء الحق کا نماز جنازہ شاید اب تک کا سب سے بڑا تھا۔ جنرل ایوب کی میت قومی پرچم میں لپیٹی گئی تھی اور صدر یحییٰ خان کا جنازہ بھی مکمل آنرز کے ساتھ ادا کیا گیا تھا۔ تو ایسی کوئی مثال نہیں کہ فوجی سربراہ کے اعزاز میں کوئی فرق آیا ہو، اور دوستو آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک ملک پاکستان کاغذ کے ایک ٹکڑے آئین سے بڑھ کر ہے۔ جوان رہنا انسان کی ازلی خواہش ہے، جس میں ایک اہم پیش رفت 20 سال کی مسلسل تحقیق کے بعد سامنے آئی ہے۔ مسلسل 2 عشروں تک غور و تحقیق کے بعد انسان کو کم از کم بیرونی طور پر جوان رکھنے کا سائنسی طریقہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ اس تحقیق میں کئی بین الاقوامی ماہرین بھی شامل ہیں جن کے کام کی تفصیلات سائنس ایڈوانس نامی جرنل میں شائع ہوئی ہے۔ ماہرین کے مسلسل تجربات سے نہ صرف جلد میں خون کی نئی رگیں بنی بلکہ جگہ جگہ سے بدلی رنگت ٹھیک ہونے لگی اور عمر رسیدگی کے بائیو مارکر بھی کم ہوئے۔ اس عمل کو سست کر کے خون سے لے کر اعضاء تک کئی امراض اور خرابیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ دنیا بھر میں دوستو جلد کو جوان رکھنے پر کام ہو رہا ہے، کیونکہ بڑھاپے کے آثار سب سے پہلے جلد پر ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ انسانی جلد کے بوڑھے خلیات اور جلد میں جوانی کے آثار سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عمل درست سمت میں ایک قدم ہے اور کم از کم ایک تھراپی کے ساتھ انسانی جلد کو بڑھاپے کے اثرات سے بچاتے ہوئے دوبارہ جوان کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں دل کی بیماری عام ہو چکی ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ اس بیماری کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہارٹ اٹیک کی متعدد عام علامات ہیں، لیکن دل کے دورے کے شکار بننے والے اکثر افراد ان علامات سے ناواقف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دیر ہو جاتی ہے۔
دل کے دورے کی کچھ ایسی علامات بھی ہیں جو 1 ماہ قبل بھی موجود ہوتی ہیں اور ان کی روشنی میں درست علاج کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دمہ کے مریض نہیں ہیں لیکن آپ کو پھر بھی سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر چکر آتے ہیں تو یہ علامات چند بیماریوں کی جانب اشارہ کرتی ہے، جن میں سے ایک دل کا دورہ بھی ہے۔ اگر مسلسل آپ کو اکثر قے آنے، پیٹ میں درد، بد ہضمی یا پھر بیماری کی کیفیت طاری رہنے کی شکایت رہتی ہے تو یہ بھی ایک دل کے دورے کی جانب اشارہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس بارے میں فوراً اور ضرور اپنے ڈاکٹرز کو آگاہ کریں۔ سینے میں اٹھنے والی تکلیف یا درد دل کے دورے کی ایک بہت ہی عام علامت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ درد دل کے دورے کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ دل کے دورے کا سبب بننے والا یہ درد مختلف وجوہات کی جانب بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے، جس میں پٹھوں کا کھچاؤ، وٹامن یا پھر معدنیات کی کمی شامل ہے۔ کبھی کبھار یہ درد جسم کے ایک ایسے حصے میں ہوتا ہے جن کا بظاہر دل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ممکن ہے اس درد کا آغاز سینے کے درمیان سے ہوا ہو اور پھیلتا ہوا گردن یا پھر جبڑوں تک جا پہنچے۔ اس لیے کسی بھی قسم کے درد پر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ بے چینی کی کیفیت بھی دل کی بیماری ہی کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اگر بے چینی کے ساتھ سر بھاری ہو رہا ہو اور چکر بھی آ رہے ہوں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر کسی مریض کا بلڈ پریشر بار بار کم ہو رہا ہو اور اکثر مریضوں کی رنگت پیلی بھی پڑ جاتی ہے یا پھر انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ نیند بے ہوشی کی کیفیت میں ہو، تو ایسی صورت میں بھی فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی یا پھر تیز ہونے کا تعلق بھی سانس لینے میں دشواری، کمزوری اور چکر آنے سے ہے، اور یہ تینوں علامات اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک کی جانب اشارہ کر سکتی ہیں، اور بعض اوقات یہ علامات ہارٹ فیل ہونے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اس لیے ان کا علاج بہت ضروری ہے۔ انہیں نظر انداز کرنا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تھکن اور کمزوری بھی ایسی علامات ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مستقبل قریب میں آپ دل کے دورے کا شکار بن سکتے ہیں۔ برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے ماہرین کے مطابق اگر آپ تھکن اور کمزوری کا بار بار شکار ہو رہے ہیں تو اس کو نارمل نہ سمجھیں بلکہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے مریض جو پہلے ہارٹ اٹیک کا شکار بن چکے ہیں انہیں دوبارہ دل کا دورہ پڑنے سے قبل ٹھنڈے پسینوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ پسینے میں نہا جاتے ہیں۔ اگر آپ ایسی صورتحال دیکھیں تو مریض کو فوراً قریبی ہاسپٹل میں پہنچائیں۔ دوستو، اپنی صحت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہ کریں۔ اگر تھوڑی سی بھی اپنے جسم کے ساتھ اب نارمیلٹی دیکھیں تو فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ باپ اور بیٹی میں محبت فطری بات ہے، لیکن مصر میں ایک بیٹی کورونا سے انتقال کر جانے والے اپنے والد کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ مصر میں نورین نامی لڑکی کے والد کورونا کے باعث انتقال کر گئے تھے، جو پیشے کے اعتبار سے استاد تھے۔ ہمارے گاؤں میں پانی کی اتنی کمی ہے کہ جب لڑکیاں 5-6 سال کی ہوں تو اسی عمر سے وہ پانی بھرنے کے چھوٹے چھوٹے برتن اٹھا لیتی ہیں۔ میں نے خود 8 سال کی عمر میں ہی پانی بھرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ انڈیا کی وسطی ریاست مدھیہ پردیش کی 19 سالہ ببیتا کے الفاظ ہیں، جنہوں نے اپنے گاؤں اگروٹھا کی سینکڑوں خواتین کے ساتھ مل کر ایک پہاڑ کاٹ کر پانی کے لیے 107 میٹر لمبا راستہ تیار کیا ہے، جس کے ذریعے پانی تالاب تک آتا ہے اور وہ بھر جاتا ہے۔ ببیتا نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں پانی کی اتنی کمی ہے کہ نلکوں پر گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد پانی ملتا ہے، اور بارانی پانی کم ہونے کی وجہ سے کاشتکاری نہیں ہو پاتی۔ بچے ہوں یا بڑے، اکثر انہیں دوا بھری بڑی بڑی گولیاں نگلنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، اور اسی وجہ سے کئی مریض دوا لینے سے بھاگتے ہیں۔ اب سائنسدانوں نے گولی کے انہی اجزاء کو مختصر کر کے ان کی جسامت نصف کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس طرح اب بڑی دوا کو اختصار کے ساتھ تیار کر کے انہیں کھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایسی دوا کو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ API کہا جاتا ہے، جو ہر دوا کا اہم جز ہوتے ہیں۔ اس وقت جتنی بھی دوائیں موجود ہیں ان کی 60% تعداد اسی نوعیت کی ہے، یعنی اس طریقے سے اکثر ادویات سکیڑی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔